کیا ہے؟ طبیعت میں سخاوت ہو, لالچ نہ ہو. تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں تو آپ کو اپنے اندر سے بخل اور کنجوسی کو ختم کرنا پڑے گا. کھلانا سیکھو. کھانے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ اب مجھے بتاؤ کہ گوروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرو. مسلمانوں میں سخاوت زیادہ ہے یا گوروں میں زیادہ ہے؟ مسلمانوں میں زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. لوگ کہتے ہیں ان کے اخلاق اچھے ہیں. نہیں بھائی, مسلمانوں کے اخلاق اچھے ہیں. اسے مسکرا کے بات کریں گے, ابا پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی. ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا. ارے جس نے تمہیں جنا ہے اس پہ جو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اچھے اخلاق کا حامل ہوگا. ایسے فری پھوکٹ کی مسکراہٹ تو ساری دنیا کو بکھیرتے رہو بیٹھ کے, جیب سے کچھ نہیں نکل رہا ہے بھائی. کرنا کچھ نہیں پڑ رہا, بس مسکرا کے بات کرنا ہے نا. اگرچہ یہ بھی مشکل کام ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے جتنا دیکھو اگر آپ کی بیگم آپ سے بولے کہ جی جو آپ گیس کا بل دے رہے ہو یہ بھی مت دو, بجلی کا بل دے رہے ہو یہ بھی مت دو, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی آپ دے رہے ہو یہ بھی مت دو, آپ کنوینس کا خرچہ دے رہے ہو بچوں کا وہ بھی مت دو, لنچ بچے آپ کے خرچے پہ لے کے جاتے ہیں وہ بھی مت دو, اور بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو علاج کا پیسے بھی آپ دیتے ہیں یہ بھی مت دیں, اور میری ساڑیاں بھی آپ کے پیسوں سے آتی ہیں یہ بھی مت دیں, ہر تقریب پہ آپ نیا جوڑا بنا کے دیتے ہیں یہ بھی نہیں چاہیے مجھے, اور کہیں امی کے یہاں جانا ہوتا ہے تو ٹیکسی میں آنے جانے کا اوبر کا کرایہ بھی آپ دیتے ہیں یہ بھی مت دیں. اخلاق اچھے کر لیں. انگریزوں کے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ بہت اچھے. آپ بولو گے بیگم بہترین سودا ہے, بولو گے نا, بس مسکرا کے بات کر لیا کریں. آپ کہیں ٹھیک ہے, یہ سارے خرچے رکھیں بینک میں پیسے بچائیں, اس سے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدیں, اور بیگم سے صبح و شام بیٹھ کے مسکرا کے بات کر لیا کریں. آسان ہے کہ نہیں ہے؟ بہت آسان ہے. اس لیے میں خواتین سے کہتا ہوں گوروں کے اخلاق سے متاثر مت ہو, لبرل لوگوں کے اخلاق سے بھی زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت. یہ کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, فری پھوکٹ کی مسکراہٹ دے رہے ہوتے ہیں. فری پھوکٹ کی مسکراہٹ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہے وہ بھی مشکل کام, وہ بھی یعنی جو غصے کا تیز ہو اس سے وہ بھی نہیں ہوتا, لیکن اتنا خرچہ بچا کے ہو جائے گا. وہ پھر پتہ ہے شوہر بیٹھ کے کیلکولیشن کرے گا, ایک دفعہ مسکرانے پہ 5,000 بچ رہے ہیں میرے, تو وہ کیلکولیشن کر کے بولے گا یار 1 گھنٹہ مسکرا کے بات کروں تو کنوینس کا خرچہ بچوں کا معاف ہو گیا, یہ ہو گیا, تو وہ 2 گھنٹے بیٹھ کے آپ کے ساتھ مسکرا کے ہیلو ہائے کرے گا. ہماری خواتین شوہر کی اس نعمت کو نہیں دیکھ رہی ہوتی, آدھا ہو گیا ہے کھلا کھلا کے, بھائی آدھی سے زیادہ اس کی تنخواہ تو مجھ پہ خرچ ہو رہی ہے. بیٹا باپ کے اس احسان کو نہیں دیکھتا کہ اس نے بچپن میں میری ماں پہ خرچ کیا, میری پیدائش کے وقت. کتنے ہسپتالوں میں چکر لگتے ہیں نا ماؤں کے, سارا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ جب آپ ماں کے بدن میں تھے تو آپ کی جو ماں کو ٹینشن تھی اس ٹینشن میں خرچہ کس نے اٹھایا؟ باپ نے اٹھایا. ہسپتالوں کا خرچہ, آپریشن ہو رہا ہے تو آپریشن کا خرچہ, پیدائش کے بعد کے خرچے, ٹھیک ہے نا, پھر تمہیں گھر دیا, ٹھکانہ دیا. تمہاری ماں نے جو تمہیں عزت سے گھر پہ پالا ہے, عزت کی جو چھت دی ہے, وہ چھت کس نے میسر کی تھی؟ ورنہ روڈوں پہ لے کے گھوم رہی ہوتی. یہ چھت کس نے میسر کی ہے؟ باپ نے. تمہیں نام ملا باپ سے, فلاں کا بیٹا ہے, فلاں قوم کا ہے. اتنے احسانات, پھر اسکول کا خرچہ, پھر تمہاری بیماری کا خرچہ, کہیں مسئلہ ہو گیا بھائی چوٹ لگ گئی, سب سے پہلے ماں کس کو فون کرتی ہے؟ آفس میں ابا کو. آپ کا بیٹا سیڑھیوں سے گر گیا ہے, ہڈی ٹوٹ گئی ہے, یہ ہو گیا, فوراً بھاگا بھاگا جاتا ہے. سارے خرچے اٹھاتے اٹھاتے آدھا ہو گیا. اب اگر غصے سے کبھی بات کرتا ہے نا اونچی آواز سے, تو بچہ شکایت کرتا ہے میرے ابا کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ او بھائی جان اچھے اخلاق ہیں تبھی اس نے تمیز سے تمہیں پالا, اور آج تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے قابل ہوئے ہو. افسوس اس پر ہے کہ ابا کے اخلاق تو اچھے ہیں مگر تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں. ابا کے بہت اچھے ہیں, اخلاق اچھے نہ ہوتے گھر سے پہلی فرصت میں باہر کک آؤٹ کرتا ہے, چل بھائی نکل یہاں سے, بلکہ اپنا ماننے سے انکار کر دیتا, عدالت میں کہتا میرا نہیں ہے تاکہ خرچہ نہ اٹھانا پڑے.
تو کتنے احسانات ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کرائٹیریا چینج ہو چکا ہے. اسی وجہ سے عورت شوہر کی ناشکری, بیٹا باپ کا ناشکرا, بیٹی ماں کی ناشکری. بیٹیاں ماں کی نہیں مانتی, ماں غصہ کرتی ہے تو کہتی یہ کیسے بات کرتی ہو مجھ سے, آپ کو بات کرنے کی تمیز. ایسے ایسے تانے ماں کو دیتی ہیں. بھائی اگر اس کے اخلاق اچھے نہ ہوتے, بچپن میں ایک تو اتنے مہینے تکلیف نہ اٹھاتی, پھر جننے کے بعد اتنے عرصے دودھ نہ پلاتی, پھر اتنی شفقت اور محبت سے پالتی نہیں, یہ اندر سے اچھی تھی تبھی تو اس نے تمہیں اتنی محبت دے دی. اندر سے اچھی نہ ہوتی, ٹینشن سمجھتی اولاد کو. اور ایسی عورتیں بھی ہیں, اولاد کو ٹینشن سمجھ کے کسی کو کہتی ہے پالو بھائی, ہمارے سے نہیں پلتا, پکڑا دیتی ہیں. ایسی عورتیں بھی ہیں کہ ہم تو جاب کریں گے, کھائیں گے, کمائیں گے بس. بعض عورتیں ایسی ہیں جو بچہ جننے کی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتی, کہتی لے پالک لے کے پال لو, ٹینشن نہیں اٹھانی. تو اچھے اخلاق کا بڑا غلط مفہوم ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. تھینک یو کو سمجھتے ہیں, تھینک یو, مسکرا لی. جس کو دیکھا غصے میں ہے تو ریزن نہیں معلوم کرتے غصے میں کیوں ہے. ہو سکتا ہے اس موقع پہ غصہ کرنا اخلاق ہوتا, ہو سکتا ہے اس موقع پہ غصہ کرنا کیا ہے, عین اخلاق ہے. کیونکہ اس وقت غصہ آنا غیرت کی علامت ہے. بعض مواقع پہ غصہ آنا, آپ کے باپ کا کوئی گریبان پکڑ کے کھڑا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں ایکسکیوز می پلیز آپ ایسا نہ کریں, تو بھائی یہ کوئی اچھے اخلاق تھوڑی ہیں, یہ اس کی علامت ہے آپ کے اندر غیرت. بولو بھائی, غیرت مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے, آپ شارٹ چل رہی ہے. اب تو وہ مارکیٹ کا لفظ زبان پہ اتنا ہو گیا, جو میرے بیان سننے والے وہ بھی مارکیٹ کرتے رہتے ہیں. کہہ رہے مصعب آپ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. مجھے کمنٹس میں ہوتا ہے, کئی سفر پہ جاؤ نا, کہہ رہے ہیں آپ مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں یار ہر 2 دن کے بعد. ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں کر رہی ہے, ہماری بلیاں ہمیں ہی میاؤں کر رہی ہیں. تو اس موقع پہ غضبناک ہونا, تلملا جانا, غصہ آ جانا, یہ اخلاق کا تقاضا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا, یہ آپ کے اخلاق تھے کہ عمومی معافی کا اعلان کر دیا, جو ہوا سب معاف. لیکن چند ایسے کافر تھے, اسلام دشمن تھے, جن کا نام لے کے آپ نے حکم دیا جہاں پاؤ قتل کر دو, ان کے لیے معافی نہیں ہے. انہوں نے اتنا ایسا ظلم کیا ہے. ابن خطل بھی تھا اس میں. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, ابن خطل تو بیت اللہ کی غلاف پکڑ کے معافی مانگ رہا ہے. فرمایا وہیں اڑا دو اس کو. اللہ نے آج میرے لیے حرم میں قتل کی اجازت دے دی, اور آج کے بعد حرم میں قتل کی قیامت تک اجازت نہیں ہوگی. میرے لیے اللہ نے آج اجازت دے دی ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا اگر کوئی پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حرم میں قتل کرتے ہیں, فرمایا ان سے کہہ دینا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج حرم میں قتل کی اجازت دے دی ہے. اللہ کو بھی بڑا غضب تھا, اس کا مطلب ہے بھائی. تو کیا اللہ کا غضب آنا معاذ اللہ اللہ کے اخلاق خراب ہونے کی دلیل ہے؟ تو کام دیکھو, پہلے اپنی ذمہ داری پوری کرو, تو اندر سے پہلے ٹھیک ہونے کی کوشش کرو, پھر اس کے اثرات آپ کی باڈی پہ ظاہر ہونے چاہیے. ہم باڈی کو سنوارتے ہیں, اندر سے ٹھیک ہونے کی کوشش نہیں کرتے. تو اوپر سے تو بڑے ٹائٹ ہو جائیں گے, ان کی پریکٹس کروائی جاتی ہے تھینک یو کہنے کی, ٹھیک ہے نا, وہ تھینک یو سیکھ جائے گا. لیکن یہ کہ جو ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اندر سے ٹھیک ہونے